أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اور کیا حال ہے آپ کی نمازوں کا؟ امپروو ہو رہی ہیں؟ کس کس کو یاد رہا لربی الحمد پڑھنا؟ الحمدللہ، کیسا لگا؟ بہت مزہ آتا ہے نا، لربی الحمد لربی الحمد لربی الحمد۔ ایسا تو نہیں سجدے میں پڑھنے لگ گئے تھے؟ کیونکہ اتنی ساری دعائیں اکٹھی ہو گئی ہیں نا کہ کون سی رکوع میں پڑھنی ہے، پھر وہ کھڑے ہو کے کیا پڑھنا ہے، پھر اب آج اور بھی جمع ہو جائیں گی۔ الحمدللہ۔ چلیے آج شروع کر لیتے ہیں، سجدے کا باب ہے آج انشاءاللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ نماز کے اذکار میں ہم پڑھ رہے ہیں سجدے کی دعائیں۔ سب سے پہلے سجدے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ عبادت کی نیت سے پیشانی کو زمین پر رکھنا سجدہ کہلاتا ہے۔ عبادت کی نیت سے، سونے کے لیے نہیں، عبادت کی نیت سے پیشانی کو، ماتھے کو زمین پر رکھنا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اور یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے کہ اللہ کے لیے ہم سجدہ کر سکتے ہیں، کسی اور مخلوق کے لیے نہیں۔ پھر یہ کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام کی تمام سجدہ کرتی ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں۔ اور پھر فرمایا سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان بھی، سب انسان نہیں، بہت سے انسان بھی۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اور یہ بات معلوم ہے کہ ہر چیز کا سجدہ اس کے مناسب حال ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کے سجدے کا طریقہ فرق ہے۔ ان مخلوقات کا اپنی پیشانیوں کو زمین پر رکھنا سجدہ نہیں، ان کے سجدے کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں نہیں معلوم، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے ان الذین عند ربک
لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو رب کے پاس کون ہے؟ فرشتے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ چرچرانا ہوتا ہے جیسے آپ کسی فلور پہ چلتے ہیں تو اس میں سے چی چی کی آواز آتی ہے نا جب بوجھ پڑتا ہے تو، اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہاں تو ایک بالشت، ایک گٹھ جس کو کہتے، ایک بالشت کے بقدر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں اپنی پیشانی رکھے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہا ہو۔ یعنی آسمان بھرا ہوا ہے فرشتوں سے جو کیا کر رہے ہیں؟ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے بوجھ کی وجہ سے، یعنی اتنی زیادہ تعداد ہے ان کی کہ آسمان چرچرا رہا ہے۔ اسی طرح سورج بھی سجدہ کرتا ہے، جس کا ذکر ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرمایا سورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح پودے اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، سایہ، شیڈوز۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، پہلے پہر اور پچھلے پہر، یعنی صبح اور شام، یہ سب بھی سجدہ کر رہے ہیں، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں نا، سورج نکلتا ہے تو سایہ کیسے ہوتا ہے؟ زمین پہ گرا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کا سجدہ ہے۔ اور اسی طرح جب غروب ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی سایہ لمبا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کی صفت جو قرآن میں بتائی گئی ہے، خاص طور پر صحابہ کرام کی، وہ کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ رکوع کرتے ہیں، خوب رکوع کرتے ہیں، خوب سجدے کرنے والے ہیں، سجدہ۔ اور سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے، اور اس کے غرور اور سرکشی کی نفی ہے۔ اور سجدے میں جب انسان جاتا ہے نا تو اس کی آنکھوں کو سوائے زمین کے کچھ نظر نہیں آتا، تو دنیا کی حقیقت بھی پتہ چلتی ہے۔ پھر یہ کہ یکسو ہو جاتا ہے انسان اس کی عبادت میں، جب سب کچھ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ جب کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی نظر ادھر ادھر چلی جاتی، رکوع میں بھی ذرا دائرہ وسیع ہوتا ہے، لیکن سجدے میں تو آنکھیں کھول کے کرتے ہیں آپ یا بند کر کے؟ واقعی سچی سچی بتائیں، بہت سے لوگ سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جب آپ کھولتے ہیں نا تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے کہ میں کہاں ہوں، کھول کے دیکھے میں نیچے کیا نظر آ رہا ہے مجھے۔ تو سجدہ جو ہے یہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے، جو کہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور یہ نماز کے ارکان میں سے سب سے افضل رکن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حکم دیا تھا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ایک سجدہ کرنے سے ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ انسان کے درجات سجدوں کے ساتھ بلند ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جو شخص زیادہ سجدے کرتا ہے اس کے درجے زیادہ بلند ہوں گے۔ ہم سب کو شوق ہے نا کہ ہمارا درجہ آخرت میں بہت بلند ہو، تو پھر سجدوں کی کثرت کریں۔ سجدے میں دعا بھی قبول ہوتی ہے، سجدہ پریشانی اور غم کا علاج بھی ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 97 98 نکالی پڑھی، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو یہ بناتے ہیں، یعنی لوگوں کی باتوں سے۔ آپ کا تو نہیں کبھی تنگ ہوا؟ کبھی نہیں ہوا؟ لوگوں کی باتوں سے بھی ہوتا ہے، لوگوں کی خاموشی سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی وہ آپ سے بات نہیں کرتے، چپ چپ رہتے ہیں، تو پھر جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں اگر وہ بہت ہی خاموش طبع لوگ ہیں تو دل گھبرانے لگتا ہے،
ان کی کمپنی میں. لیکن جو باتیں کرتے ہیں اور باتیں سناتے ہیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی. بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. کثرت سجود جو ہے وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہے. ٹھیک ہے، اس امت کی نشانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کی پیشانیوں سے. اور یہ پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن ہوں گی. ٹھیک ہے، دنیا میں تو کالی ہو جاتی ہیں، وہاں چمک جائیں گی. اور وضو کی وجہ سے باقی اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور سجدوں کی وجہ سے ماتھا چمک رہا ہوگا. اور سجدہ کرنے والے کی پیشانی کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی. یعنی اگر وہ کسی اور گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو یہ حصہ بچ جائے گا. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ اہل جہنم میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں. کہاں سے؟ بتائیں نا کہاں سے؟ بولنا بھی مشکل ہو گیا. کیا سوچ رہے؟ سن نہیں رہے اس لیے جواب نہیں دیتے. میں آپ کے ہونٹ دیکھتی ہوں جس وقت میں پوچھتی ہوں نا کچھ، کہ کتنے لوگ ہیں جو ہونٹ ہلاتے ہیں اور کتنے لوگ ہونٹ بھی نہیں ہلاتے. تو یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس لیے آپ کو جگانے کے لیے اور ہوش میں لانے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے آپ سے سوال کر رہی ہوں، ورنہ تو میں حدیث سنا جاتی. اور بہت ڈرانے والی حدیث ہے. جب اللہ اہل جہنم میں سے جن پر مہربانی کرنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ نکال لیے جائیں جہنم سے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ کچھ ایسے لوگ بھی آگ میں جائیں گے جو دنیا میں عبادت کرتے تھے. چنانچہ فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچان کر نکال لیں گے. وہاں بھی ان کی پہچان یہ پیشانی کا بچنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے آگ پر سجدوں کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے. سجدے والی جگہ کو آگ نہیں کھا سکے گی. انہیں آگ سے اس حالت میں نکالا جائے گا کہ بنی آدم کے نشانات سجود کے علاوہ ان کی ہر چیز کو آگ کھا چکی ہوگی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اور یہ دعا ضرور مانگا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کس کو سکھائی جا رہی؟ ایمان والوں کو سکھائی جا رہی. تو ہر اس چیز سے بچنا بھی چاہیے جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے. لیکن ہم انسان ہیں نا، بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے اور پھر وہ غلط کام کر جاتے ہیں، تو پھر اللہ ہی بچانے والا ہے. اور ایک اور بات یہ کہ دنیا میں سجدہ نہ کرنے والے قیامت کے دن سجدے سے محروم کر دیے جائیں گے، وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے. اچھا، نماز کے علاوہ کب سجدہ کر سکتے ہیں؟ سجدہ شکر. یس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ملنے پر سجدہ شکر ادا کرتے. پھر یہ کہ صرف دعا کے لیے سجدہ نہیں کرنا چاہیے کہ دعا مانگنی چلو سجدے میں چلے جائیں. کچھ لوگوں نے یہ معمول بنایا ہوا ہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں دعائیں مانگتے ہیں. یہ اس سجدے کی بات نہیں کی گئی کہ جو آپ کو نماز کے علاوہ، یعنی یہ کوئی مصنون سجدہ نہیں ہوتا جس میں سجدے میں پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے. ہاں، نماز کے اندر جو سجدہ ہوتا ہے اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں. تو نماز کے فوراً بعد سجدہ کرنا درست نہیں، کیونکہ ابھی آپ سجدوں سے فارغ ہو کے بیٹھے ہیں.
اسی طرح کچھ لوگ ہر نماز کے بعد بغیر وجہ کے سجدہ شکر کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ایک وہ عمل جو کبھی کبھی کیا اس کو آپ ہر روز شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کے آخر میں کون سا سجدہ کرتے ہیں؟ سجدہ سہو، تو اس سے مشابہت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو سجدہ شکر کے علاوہ ایک اور سجدہ بھی ہوتا ہے، سجدہ سہو، یعنی نماز کے سجدوں کے علاوہ سجدہ سہو بھی ہوتا ہے. جی، سجدہ تلاوت بھی ہوتا ہے. یس، اور کوئی؟ میرا خیال ہے یہی ہوتے ہیں. اگر جی، اب دیکھیے کہ سجدے میں تھوڑا ٹائم لگانا بہت ہی فائدے کا ہے. ہمارے سر کو صرف سجدے کی حالت میں خون پہنچتا ہے، یعنی پراپر خون پہنچتا ہے، ورنہ سارا دن سر تو اوپر ہی رہتا ہے. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو شخص روز 5 سے 10 منٹ سجدے کی پوزیشن میں رہے تو اس سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جاتی ہے، جسم کی لچک بڑھتی ہے، ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے، اور دماغ زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے اگر آپ لمبا سجدہ کرتے ہیں. یعنی دماغ کو پرسکون کر دیتا ہے. اب سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ تکبیر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے، ٹھیک ہے، اور رفع یدین نہیں کرتے وہاں. اور سجدے میں جاتے ہوئے ڈائریکٹ آپ نیچے جاتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں وہ سجدہ کرتے وقت گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پہ رکھتے تھے. یعنی کھڑے ہیں نا آپ رکوع کے بعد قوما میں، تو پھر آپ نیچے جا کے پہلے ہاتھ رکھیں گے. اور کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے. پھر یہ کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، اس کی پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم. اور پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پہ لگنا چاہیے. جس کا ناک زمین پہ نہیں ٹچ کرتا اس کا سجدہ نہیں ہوتا، یہ ادھورا سجدہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک شخص آیا جو نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، اور فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو زمین پر اچھی طرح لگاؤ. یعنی یہ نہیں آپ نے کرنا کہ ایسے کر کے ہاتھ یعنی اٹھائے ہوئے ہوں، پورے ہاتھ نیچے لگنے چاہیے. اور یہ تکلیف دہ منظر بھی میں نے دیکھا ہوا کچھ لوگوں کو کرتے ہوئے کہ وہ پوری ہتھیلیاں نہیں جماتے بلکہ کیا کرتے ہیں، ذرا سی ان کی ہتھیلیاں پیچھے سے اٹھی رہتی ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. پوری طرح ہتھیلی کو جمانا چاہیے، جیسے اس وقت میری میز کے اوپر پوری جمی ہو نا، پیچھے آگے ساری ٹچ کر رہی ہے نیچے، تو اس طرح سجدہ کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اس طرح کی کیا پوزیشن ہوتی ہے کہ بس جلدی ہم نے کیا اور ہم فٹافٹ اٹھ جائیں یہاں سے. اسی طرح ناک اور پیشانی کو بھی زمین پر اچھی طرح ٹکانا چاہیے. ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی چہرہ دراصل بیچ میں ہونا چاہیے. اور کندھوں کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آگے نہ جائیں. کتے کی طرح بازو آگے کو نہ لے جائیں. ہاتھوں کی انگلیاں کس طرف ہونی چاہیے؟ قبلے کی طرف، ادھر ادھر ٹیڑھی میڑھی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، ایسے نہیں رکھنا ہاتھ کو، بلکہ سیدھا رکھنا ہے. پھر ہاتھوں کی انگلیاں کھولنی نہیں چاہیے، انگلیاں ملی بھی ہونی چاہیے. کچھ لوگ اس کا بھی دھیان نہیں کرتے. آپ اپنے سجدے کو چیک کیجئے گا. پھر یہ ہے کہ انگلیوں کو ملا کے سیدھا رکھنا چاہیے. اچھا، پھر بازوؤں کو ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے اور زمین سے جدا کرنا چاہیے. بازو، ہاتھ زمین پہ ہو، بازو اور کونی اٹھی ہوئی ہو اور ساتھ نہ چپکی ہوئی ہو بلکہ الگ ہو. ٹھیک.
حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جھک جاتے، اپنے بازوؤں کو جدا اور کھلا رکھتے تھے، پیٹ سے لگنے نہیں دیتے تھے. کوہنیاں زمین سے بلند ہوتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح بازو بچھانے سے منع کیا ہے نماز میں. مسند احمد کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز میں کتے کی طرح اپنے بازو نہ بچھائے. ہاتھوں کے درمیان اتنا فاصلہ کہ پیچھے سے بغلوں کی سفیدی نظر آئے. جو سمارٹ لوگ ہیں ان کی آ جائے گی نظر. اور دونوں، بعض روایات میں تو آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے اتنا دور رکھے کہ بکری کا بچہ بھی نیچے سے گزر جائے. اتنا کھلا ہو کے نماز پڑھنی چاہیے. ہاں جماعت میں ہے تو پھر ذرا سا آپ کو کم سپیس ملتی ہے. پہلو اور پیٹ کو ران سے جدا رکھنا چاہیے، یعنی آپ کی تھائز آپ کے پیٹ کو نہ ٹچ کریں، اللہ یہ کہ کوئی مخصوص صورتحال ہے تو اس صورت میں لٹکا ہوا پیٹ ہے تو خود ہی جا کے ٹچ کر دے گا، ورنہ ادروائز ان دونوں کو بھی الگ ہونا چاہیے. پاؤں کی ایڑیاں ملانی چاہیے، پیچھے سے کھلا کر کے نہیں سجدہ کرنا چاہیے. ٹھیک. اور انگلیاں زمین پر ہونی چاہیے، پاؤں کی موڑ کے نہیں رکھنی چاہیے، یعنی موڑنے سے مراد ایسے لیٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیاں بھی زمین پر رکھتے تھے. پاؤں کے اگلے حصوں کو قبلے کی طرف کرتے تھے. پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف کرتے تھے. ایڑیوں کو ملاتے اور پاؤں کھڑا کرتے تھے اور پاؤں کی انگلیوں کو کھول کر رکھتے تھے. آپ دیکھیے کتنے سٹیپس ہیں سجدے میں. اور ہم کہتے ہیں بس جیسے تیسے ہو جائے، نماز تو پڑھ لی نا. اور اطمینان سے ٹک کے سجدہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجدت فمکن لسجودک، جب سجدہ کرو تو اطمینان سے ٹک کے سجدہ کرو. یہ نہیں کہ آپ نے ٹھونگ ماری اور اٹھ کھڑے ہوئے. جلدی جلدی سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح ادھوری اور ناقص نماز ہوتی ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ اگر سجدہ صحیح نہ کیا تو آپ ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں. سجدے میں قرآن پڑھنے کی بھی ممانعت ہے کہ آپ کہیں چلو ایک سورت میں یہاں پڑھ لیتی ہوں. ہاں قرآنی دعائیں اگر پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ دعا ہے. اسی طرح لکڑی یا تکیے پہ سجدہ نہ کریں. کچھ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، آگے میز رکھ لیتے ہیں اور اس پہ سجدہ کرتے ہیں، یا گود میں تکیہ رکھ لیتے ہیں اس پہ سجدہ کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ بعد میں ایک دفعہ ٹریول کر رہی تھی تو یہ جو موٹر وے کہتے ہیں، جی موٹر وے پہ راستے میں وہ ریسٹ ہاؤس اور مسجدیں بنی ہوئی ہیں نا، تو اس میں چیئرز پڑی ہوئی تھی اور ان کے آگے باقاعدہ وہ بنا ہوا تھا ٹیبل سا جس پہ لوگ سجدہ کرتے ہیں. تو اس سے منع کیا گیا ہے. پھر کیسے کرنا چاہیے؟ صرف جھک کے اشارے سے. ٹھیک ہے. سجدے میں پڑھنا کیا چاہیے؟ اب آپ پڑھیے. سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی جو سب سے بلند ہے. پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. نیکسٹ. سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب، الاعلی جو سب سے بلند ہے، وبحمدہ اور اپنی تعریف کے ساتھ. اب ان دو دعاؤں کی ذرا سی وضاحت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں. تو سجدے میں ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے سجدہ کیا تو فرمایا، تو کہا، پڑھا سبحان ربی الاعلی، اور آپ کے سجدے بھی آپ کے قیام کے قریب تھے، یعنی بہت طویل سجدہ کرتے تھے آپ. سبحانہ کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزگی بیان کرنا. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، نقص، کمی، ناپسندیدہ چیز سے
پاک قرار دینا، بری قرار دینا. اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال میں پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اور ربی کا لفظ الرب سے نکلا ہے. رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خالق، مالک، متصرف، مدبر. جی ہاں. تو سبحان ربی کا مطلب ہے جو میرا آقا، میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے. اور اس کے ساتھ رب کا ایک معنی اور بھی میں نے بتایا تھا، جو تربیت کرتا ہے، یعنی اس نے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے میری پرورش کی ہے، میری تربیت کی ہے. اور العالی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. العالی کیا ہے؟ ہاں. اچھا، کچھ لوگوں کا نام ابو العالی ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے؟ سارے کہیں گے نو. جب تھوڑا سا علم ہوتا ہے تو پھر ایسے ہی جواب آتے ہیں. ابو ہریرہ کا کیا مطلب بتایا تھا میں نے؟ بلی کا باپ؟ نو، بلی والا. بلی والا، ٹھیک ہے. ابو کا مطلب ہر وقت باپ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ابو الاعلی کا مطلب ہے اعلی والا، یعنی جس کا تعلق اپنے رب سے ہے، ٹھیک ہے. الاعلی کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند. سبح اسم ربک الاعلی. جی ہاں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر بلند چیز سے بلند تر ہے، سب سے بلند ہے. اور جب ہم سجدے میں جا کے خود کو جھکا کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر صحیح معنوں میں ہم اپنے رب کو کی شان بلند کرتے ہیں. اور اسی لیے سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اچھا، رکوع میں العظیم ہے اور سجود میں الاعلی ہے. العظیم جو ہے عظمت والا، اور الاعلی بلندی والا. تو بات یہ ہے کہ اعلی جو ہے وہ عظیم سے زیادہ آگے کی ڈگری ہے. تو اس لیے کیونکہ یہ الافعال التفضیل کے وزن پر بھی ہے الاعلی، ٹھیک. اچھا، کتنی دفعہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں سجدے میں؟ کم از کم 3 دفعہ. کم از کم 3 دفعہ. 7 سے نہیں شروع کرے، 3 سے شروع کرے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ 10 دفعہ پڑھتے ہیں، کچھ 7 دفعہ پڑھتے ہیں، کچھ 5 دفعہ پڑھتے ہیں. تو طاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں، 10 دفعہ پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں دوسری دعا جو ہے اس کی سند میں ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو 3 بار کہتے سبحان ربی العظیم، اور سجدہ کرتے تو وبحمدہ، اور سجدہ کرتے تو 3 بار کہتے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ ذکر پہلی دفعہ پتہ چلا. ایسا ہی ہے نا، ہم تو صرف الاعلی تک ختم کر دیتے ہیں. تو وبحمدہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک. اور وبحمدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ. نیکسٹ دعا پڑھیے. اللہم، اے اللہ، اغفر لی، بخش دے میرے لیے، ما جو اسررت میں نے چھپایا، یعنی چھپ کے گناہ کیے، وما اعلنت اور جو میں نے علانیہ کیے. یہ جو ہے نا اعلانیہ نہیں ہوتا، علانیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اعلان جو ہے وہ تو اعلان کرنا ہوتا ہے. تو علانیہ کا مطلب ہوتا ہے سب کے سامنے. جی. اس دعا کی سند کے بارے میں اس کا معنی ہے اے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جو میں نے چھپ کے کیے اور جو میں نے علانیہ کیے، یعنی سب کے سامنے کیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سونے کی جگہ نہ پایا تو آپ کو تلاش کرنے لگ گئی. مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے کہ اتنے میں میرا ہاتھ آپ کو لگ گیا. آپ اس وقت سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے
اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت. ایک معنی تو یہی ہے گناہ چھپ کے کیے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ وہ باتیں جو میں نے دل ہی دل میں کی اور وہ میرے نفس کی باتیں تھیں اور اچھی باتیں نہیں تھیں، میری سیلف ٹاک جو چھپی ہوئی تھی لوگوں سے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اور دوسرے جن باتوں کو میں نے بول کے کہہ دیا ان کو بھی معاف کر دے. اچھا آپ دیکھیے ہمارے اندر کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. ہر وقت بہت خوبصورت باتیں، حسن ظن اور اچھی اچھی باتیں اور امید اور ایمان اور تقوی اور توکل اور یہ سب کچھ. موسٹ آف دا ٹائم شیطان کیا کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے اور پھر نفس پہ قابو پا کے بری بری باتیں سجھاتا ہے. حتیٰ کہ کچھ باتیں، کچھ چیزیں سال ہا سال سے ہمارے اندر رکھی بھی ہوتی ہیں اور ہم ان کو صاف نہیں کرتے، وہ ادھر ہی رکھی ہوئی ہیں. مثلا کینہ پال لینا دل میں. کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو تکلیف دی کوئی، لیکن آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اس وقت اس کو جواب دے سکتے. کسی نے آپ پہ کوئی الزام لگا دیا اور آپ جل کے رہ گئے، لیکن آپ ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ آپ جواب دے سکتے یا اپنے آپ کو اپنا دفاع کر سکتے. ہاں، اب وہ بات کیا ہے، دل میں چبھ رہی ہے، چبھ رہی ہے، چبھ رہی ہے، رکھی ہوئی. کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہ جب مجھے زندگی میں موقع ملا تو میں اپنا یہ بدلہ لے کر رہوں گا. اس لیے میں نے اس کو اپنی میموری سے ڈیلیٹ ہی نہیں کیا، ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، اور دن میں ایک آدھ دفعہ تو اس کو تر و تازہ کر ہی لیتا ہوں. سوچئے، آپ سب اپنا محاسبہ کریں. کیا آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے جو بڑے عرصے سے تکلیف دیتی ہے آپ کو؟ جو سچ بول رہے ہیں وہ سر ہلا رہے ہیں، اور کچھ سوچ رہے ہیں کہ کہیں یا نہ کہیں، وہ ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچیں گے. مجھے تو آپ کے نام بھی نہیں آتے، میں نے کیا سوچنا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ہم سب کے ساتھ یہ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ، کیونکہ ہم ہیومن بینگز ہیں. ہمارے اندر کچھ تکلیفیں، کچھ کانٹے اٹک کے رہ جاتے ہیں، اور وہ ہم نے دوسروں سے چھپا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی وقت نکال کے میں دوسرے کو لگا دوں گی، پھر مجھے ٹھنڈ پڑے گی. ایسی چیزوں کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت. اللہ جو بھی میں نے چھپا کے رکھا ہوا نا اندر، اس پہ پردہ ڈال دے، اور اس کی وجہ سے جو میں پھر وقتاً فوقتاً کچھ غیبت کر جاتی ہوں اس شخص کی، یا کوئی اور اس طرح کے کام بول کے بھی کر جاتے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے. پھر آپ کیوں یہ دعا پڑھتے تھے؟ عاجزی اور انکساری کے اظہار کے لیے. اور ہم جیسوں کے لیے تو بڑی ہی ضروری ہے یہ دعا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ نقصان دہ ہیں، چاہے چھپ کے کیے جائیں، چاہے سب کے سامنے کیے جائیں، چاہے دل میں چھپا کے رکھے جائیں، چاہے بول کے کسی کو جواب دیا جائے. جو چیز بھی گناہ میں آتی ہے وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے، عبادت سے محروم ہو جاتا ہے، خیر کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے. انسان کے دل میں وحشت کا احساس ہونے لگتا ہے، وحشت آ جاتی ہے. کل ہی کسی نے مجھ سے ذکر کیا کہ ان کے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ اندر سے بہت زیادہ وحشت کا شکار ہے. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کچھ بتاتے نہیں، اور کچھ کسی کو کنفائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں ان کی وحشت دور ہو جائے. تو یہ بھی ایک کامن چیز ہوتی جا رہی ہے، وحشت، دل کا وحشت کا شکار ہونا.
کیوں ہوتا ہے وہ وحشت کا شکار؟ کوئی نہ کوئی گناہ آڑے آیا ہوا ہوتا ہے، کسی نہ کسی گناہ کے اثرات ہوتے ہیں اس پر. کوئی کسی پہ زیادتی کی ہوتی ہے، کسی کا حق مارا ہوتا ہے، کسی کی وراثت کھائی ہوتی ہے، کسی یتیم کا مال ضائع کیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہوا ہوتا ہے، کسی کے، یعنی کتنی خرابیاں ہمارے معاشرے میں جو ہم دیکھتے ہیں. لوگ دفتروں میں بیٹھ کے کام نہیں کرتے، لوگ جا کے پریشان ہوتے ہیں، ان کا دن پورا پورا ضائع ہو جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے، یا پھر آپس میں مذاق شذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کرنے کا کام ہے وہ بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے کلائنٹ، اور وہ توجہ ہی نہیں کر رہے ہوتے. یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ سارے گناہ کے کام ہیں. چاہے اس وقت تو بات گناہ کی نہ ہو، لیکن آپ اپنی ڈیوٹی کے ٹائم پر ادھر ادھر باتیں ہنسی مذاق کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں کام کے وقت کا. تو یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر پلٹتی ہیں اور یہ وحشت کا سبب بنتی ہیں. پھر اسی طرح گناہ جو ہے وہ خوف پیدا کرتا ہے، اور خاص طور پر نیک لوگوں سے. اگر کسی کے والد بہت نیک ہوں اور اولاد نہ ہو تو وہ اولاد کے دل میں والدین کے خوف پیدا ہو جائے گا. پھر اسی طرح معاملات میں تنگی پیدا ہونے لگتی ہے، زندگی تنگ ہونے لگتی ہے، دل کے اندر اندھیرے کا احساس ہوتا ہے، دل کی روشنی ماری جاتی ہے، انسان کے اندر کاموں کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، کمزوری ہونے لگتی ہے. گناہ انسان کی عمر کم کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح انسان نیکی کے ارادے چھوڑ بیٹھتا ہے، بہت کچھ کرنے کا سوچتا ہے لیکن کہتا ہے میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میرا خیال ہے میں نہیں کر سکتا، پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور پھر گناہ ذلت اور رسوائی کا سبب بھی بنتے ہیں. گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. امام مجاہد کہتے ہیں جب قحط سالی پڑتی ہے اور بارش رک جاتی ہے تو چوپائے گناہگار اور نافرمان بنی آدم پر لعنت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ابن آدم کی نافرمانی کی نحوست ہے کہ بارش نہیں برس رہی. یعنی جانور بھی ایسے لوگوں کے لیے لعنت کرتے ہیں. پھر اللہ کی رحمت سے محرومی ہو جاتی ہے، خیر سے محرومی ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، چاہے اس کو تنہائی میں خوب موقع ملا ہوا ہو غلط کام کرنے کا. ہم اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے یا اس کا احساس نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رحمان کی غائبانہ خشیت اختیار کریں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. اور اسی طرح کھلم کھلا گناہ کرنا بھی بہت نقصان دہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے. کہتے ہمیں نہیں کسی کا ڈر، سو وٹ، پوری دلیری سے اور پوری جرت سے اللہ کے حدود کی نافرمانی کی. اب دیکھیں کہ اللہ نے حجاب کا حکم دیا نا. جب کوئی لڑکی کانفیڈنس کے نام پر حجاب کو خیر بات کہہ کے سڑکوں پہ مردوں کے سامنے نکلتی ہے تو کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کو دعوت دیتی ہے یا غضب کو دعوت دیتی ہے؟ اللہ چاہے تو وہیں پکڑ لے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، ایک دن تو آئے گا نا میرے پاس واپس آنا ہے. کہاں تک پھرو گے یہاں، کہاں تک لوگوں کو خوش کرو گے؟ اور خاص طور پر جب کوئی لڑکی سج بن کے خوب خوشبو ڈال کے سڑک پہ نکلتی ہے یا اکیلے ڈرائیور کے ساتھ نکلتی ہے، یا تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ آپ کی زینت ان لوگوں کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے. کس کو دکھانا ہے؟ بازار جاتے ہوئے اتنا میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی خوشبو لگانا. آپ کو پتا ہے نا کہ جو عورت خوشبو لگائے اور اس کی خوشبو نان محرم تک جائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ وہ گھر جا کے غسل کرے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا کبیر غلط کام کر رہے ہیں اور کوئی ہمیں روکتا بھی نہیں. تو اس لیے
گناہ کرنا جو ہے یہ چھپ کے گناہ کرنا ہو یا اعلانیہ. آپ دیکھیے کہ کچھ جگہوں پر تو جیسے حرام ریلیشن شپ ہوتے ہیں، لڑکے لڑکی کی دوستی بغیر شادی کے. اب اس میں کچھ لوگ تو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں فون پہ یا کہیں چھپ کے ملاقات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کھلم کھلا سرے عام سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں. یا یونیورسٹیز میں آپ دیکھ لیں یا کہیں بھی لڑکے لڑکے کی دوستی ہے، وہ کہیں الگ درخت کے نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. یعنی کسی کے ساتھ خفیہ دوستی لگانا، چاہے عورت کا عورت کے ساتھ ہو، مرد کا مرد کے ساتھ ہو، یا عورت کا مرد کے ساتھ ہو، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اور کھلم کھلا اس کا اظہار کرنا تو اور بھی برا ہے، کیونکہ دوسروں کو بھی شے مل جاتی. تو جب گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. گناہ ہو جائے، پچھلی زندگی میں ایسے کچھ ہو گیا، معافی مانگ لو، چھوڑ دو اس گناہ کو، اور اب نیکیاں کرو تو انشاءاللہ وہ مٹ جائے گا. اس کو ساتھ نہیں لے جانا قبر میں، گناہوں کو قبر میں ساتھ نہیں لے کے جانا، ورنہ بڑی تنگی ہوگی، مصیبت پڑے گی. اس کا حساب کتاب یہیں صاف کر لیں. آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا اگلی دعاؤں کی طرف جانے سے پہلے؟ جی عذرا. مائک لیجیے. استاد اتفاق سے ہم کتاب سجود القرآن پڑھ رہے ہیں. آج ہم نے پڑھی ہیں حدیث، تو اس میں آج ہم نے پڑھا کہ سورہ نجم کی تلاوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے مجمع میں بہت سارے لوگ تھے جن میں مشرکین بھی تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنہوں نے بھی سجدہ کیا، اور سارے لوگوں نے، یعنی اسپونٹینیس جیسچر تھا سب کا، جب آپ نے سجدہ کیا تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ایک شخص کے. اور اس نے اپنی زمین سے کنکریاں اور مٹی لے کے اپنی پیشانی پہ لگا لی اور کہنے لگا یکفینی ھذا، مجھے یہی کافی ہے. اور بعد میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اسے دیکھا گیا کہ وہ کافری قتل کیا گیا، ہو گیا تھا غزوہ بدر میں. اور اسی طرح ہم نے ایک اور حدیث پڑھی جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اس درخت نے سورہ صاد پڑھی اور آیت تلاوت پہ سجدہ کیا. اور آپ نے یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ ابو سعید کیا آپ نے بھی سجدہ کیا، یعنی بعد میں اٹھ کے، یا تو کہنے لگے کہ نہیں میں نے نہیں کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلاوت کی آیت اور پھر دونوں نے سجدہ کیا. اور اسی میں ہم جب بخاری پڑھ رہے ہیں تو اس میں تیمیہ جو ہیں وہ کچھ نیریٹرز کے بارے میں بتاتی ہیں. آج انہوں نے جو ایک راوی تھے جو عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے، الاسود بن یزید، ان کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے بڑی عمر میں اسلام قبول کیا، تابعی تھے، لیکن اس کے بعد وہ اتنے اسلام میں آگے بڑھے کہ انہوں نے مختلف صحابہ سے ملنے کے لیے ٹریول کیا اور وہ محدث بن گئے، اور انہوں نے بہت ساری احادیث آگے نیریٹ کی. اور ان کی جو جیسے آپ عبادت، خدمت اور اس کا کہتی ہیں نا کہ وہ عبادت میں بھی اتنا آگے تھے کہ وہ ان کو صوام، کان صوامن قوامن حجاجن، تو وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے. اور قرآن مجید کی تلاوت کا ان کا یہ عالم تھا کہ وہ رمضان میں ہر 2 راتوں میں قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے، اور غیر رمضان میں وہ 6 دنوں میں قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے. یہ اللہ کی توفیق ہے نا. جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے. السلام علیکم استاذہ جی. سو لاسٹ ٹائم آئی وانڈرڈ لائک کہ آپ اتنا اچھا ایکسپلین کرتی ہیں ہمیں ہر اسٹیپ کو نماز کی، کہ فرسٹ ڈے سے جب ہم اسٹارٹ ہوئے تو ایک ٹائم تھا کہ ہم غور و فکر نماز میں ہی اسٹارٹ کر دیا ہر ورڈ کے اوپر جو ہم پڑھ رہے تھے، اور ایٹ دی ٹائم کہ ابھی ہم سجدے تک ہیں اور لاسٹ ٹائم ہم رکوع میں تھے، اور جو بھی آپ بولتی ہیں سارے لیکچر گو تھرو ہوتے ہیں دماغ کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں. ایون دو آئی ڈونٹ ریمبر آل دس اپلیکیشنز ان عربک، but the meaning and the core values and lecture that you told, یہ mind میں سب چلتے ہیں and every bit is improving daily. So جزاک اللہ خیر for that. وَإِيَّاكُمْ. کسی کا سوال ہے کیا رکوع اور سجود میں عربی کی دعاؤں کے ساتھ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں، نماز ایک معروف طریقے کے اوپر ہے تو اس لیے اس میں مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے. اگر اور کچھ نہیں تو یہ جو دعائیں اگر یہی یاد کر لیں تو یہ کافی ہو جائیں گی. جی آپ ہمارا.
استاذہ جی سجدے کی کتنی وضاحت آئی ہے نا کہ آپ اپنے جسم کا الگ الگ حصہ رکھیں اور صرف آپ کا ماتھا اور ناک جو ہے وہ اچھی طریقے سے زمین کے ساتھ لگنا چاہیے. بعض لوگ اسپیسیفک اس چیز کو کہتے ہیں کہ ناک نہیں لگنا چاہیے, صرف ماتھا لگنا چاہیے. اور بعض لوگوں کا یہ ہے کہ وہ اس طرح سے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں کہ ناک بالکل مطلب ناک بھی اور یہ والی چیز بھی زمین کے ساتھ. تو اس چیز سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اعتدال. جی باقی جو اس میں ہے کہ کھلم کھلا گناہ, تو استاد جی اب تو دوستیاں کرنے کی بھی اس طرح سے تعلق بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اب تو اتنا کھلم کھلا زنا کا کام ہے کہ اگر آپ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے باہر جائیں اور بہت وہ خاص جگہ ہیں جہاں پہ عورتیں کھڑی ہیں اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اور ڈیل کتنے میں ہوتی ہے؟ صرف 500 روپیہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی ہما سمی, آن لائن سے ہما سمی. جی استاذہ جی الحمدللہ بہت سارا اس میں بہت ساری سجدے کے حوالے سے جو چیزیں سیکھی ہیں سبحان اللہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہم ایک ایک سٹیپ کو دھیان سے کریں تو ہمارے لیے واقعی میں سجدہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا باعث بھی بنے گا. جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جو حدیث آپ نے صبح پہلے شیئر کی تھی جس میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, جو دعا آپ نے ہمیں سکھائی کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بھی کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے, تو یہ سن کے تو بہت ہی زیادہ دل ابھی اندر سے ہل گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے. اور پھر سجدے کے بارے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس میں جو ایک چیز ایک دفعہ کسی نے اپنا واقعہ شیئر کیا تھا کہ ان کو نا بہت مشکل ہوتی تھی فوکس کرنے میں اور کنسنٹریٹ کرنے میں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب سجدے میں جاتی ہوں تو میں اپنی آنکھوں کو کھول کر باقاعدہ اپنی زمین کو دیکھتے ہوئے سجدہ کرتی ہوں. اور اس سے انہوں نے کہا, اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ اس سے ان کو قبر کی بہت زیادہ یاد آتی تھی. اور جب وہ اس طرح کرتی تھیں تو اس سے خود بخود ان کی توجہ اور یکسوئی بھی بڑھتی تھی. ایک اور چیز سجدے کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی کہ یہ انسان کی جو ایموشنل کیفیت ہے نا اس کو گراؤنڈ کر دیتی ہے. وہ جو ہائی اسٹیٹ ہوتی ہے نا ہماری ایموشنز کی, اس کو فوراً نیچے لے آتا ہے اگر انسان صحیح طرح سے پراپر سجدہ کرے. اور آخری بات ہے یہ جو آخر میں کہا نا کہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا جو ہے وہ زیادہ اس کے لیے نقصان دہ اور ہلاکت ہے. تو میرے ذہن میں نا جوائنٹ فیملی سسٹم آ رہا تھا کہ اس میں کتنا زیادہ ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں فیملی کے نام پر, کزنس کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل ہماری اسلامک ویلیو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی دے اور اویئرنیس بھی دے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور خود دوسروں کو بھی بتائیں اس چیز کے حوالے سے. جزاکم اللہ خیر. ویاکم. جی عطیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ کہ دوبارہ آپ سے موقع مل رہا ہے بات کرنے کا. میں نے جو بھی یہ جرنی سٹارٹ کی تو کافی میں نے کوشش کی کہ میں آپ کی آن لائن کلاسز میں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ آپ نے اذکار کا پہلا آپ کا لیکچر تھا تو اس میں آپ نے کہا کہ ریاض کے لیے آپ سفر کر رہی تھی اور آپ کے ایک استاد کے یوٹیوب پہ آپ کا گرتا ہے, تو آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں کے ان کے خزانوں میں سے کچھ خزانے عطا فرمائے. تو ان سے ملاقات ہوئی تو میرا یہ ہے کہ آپ کے ہر لیسن سے ماشاء اللہ آج کا لیسن بھی جو ہے بہت اچھا چل رہا ہے اور ہر چیز سیکھنے کو ملتی ہے اور نماز میں فوکس بڑھا. حالانکہ یہ چیزیں ہمیں جنرلی بار بار ریپیٹڈلی پتہ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن جو ایک انداز بیان ہے نا وہ ایسا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کہوں گی کہ میری لائف میں جو چینج آیا ہے وہ آپ کی وجہ سے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سارا اللہ کا فضل ہے ہم پر, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے سب سے, اور ہمیں جو ہم کہتے ہیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ بات کیجیے. جی آپ بات کیجیے. مائک کھولیے. سر جی میری دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے کسی ساتھی سے اسی طرح سے ہم نماز کے سر کلاس پہ ڈسکشن کر رہے تھے تو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا, وہ کہہ رہی تھی آپ سے پوچھوں, تو وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہوتی حیض کے دوران تو ہم وہ ایک سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں سجدوں میں, اور مطلب وہ سجدوں سے جو ملتا ہے وہ ہمیں نہیں ملتا.
تو اس ٹائم مطلب وہ بہت زیادہ لو فیل کرتی ہیں، ایمان کا لیول بھی، وہ کیونکہ نماز نہیں پڑھی ہوتی، تو پھر اس میں وہ کیا کریں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ابھی آپ نے حدود کا بتایا نا، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ پڑے ہوتے ہیں اپوزٹ جینڈرز کے ساتھ، تو وہاں پر کیا ہم اپنے لیے باؤنڈریز رکھیں اور کس طرح سے بالکل انٹریکشن اپنے لیے کریں؟ باؤنڈریز رکھیں. اول تو ایسی جگہ کام نہ کریں. اپنے آپ کو، آپ ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ ایسی فتنے کی جگہ پہ جائیں ہی نہ. لیکن اگر شدید مجبوری اور جانا پڑ رہا ہے تو اپنی ایسی باؤنڈریز پہلے دن سے سیٹ کریں کہ جس میں کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ باؤنڈری کراس کر کے آپ تک بڑھے. ابھی مجھے کوئی شخص کسی ایک آفس میں آفس کا نام نہیں لوں گی، ریسنٹلی ان کو کوئی کام تھا تو کسی آفس میں جانا پڑا. اصل میں انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ ان کو کسی اور جگہ بہت اچھی سیلری مل رہی ہے تو مجھے وہاں جانا چاہیے یا دین کا کام ہی کرنا چاہیے جہاں کم سیلری ہے. تو میں نے کہا پہلے ان سے پوچھے جانا کہاں ہے، کیا وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں مرد بھی کام کرتے ہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالیں. اور اگر شدید ضرورت ہے تو پھر اللہ سے رزق کی وسعت مانگیں اور حلال طریقے پہ جائیں. تو اگلے دن وہ کہنے لگی کہ مجھے آج جانا پڑا ہے اس پہ کسی آفس میں، اور جو کل آپ نے بات کی تھی کہ مردوں کے بیچ میں بیٹھ کے کام نہ کریں، کہتی کہ میں جس ڈیسک پہ ڈیل کر رہی تھی وہ ایک لڑکی تھی جو مجھ سے کام یعنی میرا کیس دیکھ رہی تھی. تو اتنے میں ایک لڑکا آیا اور بالکل اس سے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو گیا، اور تو اس نے کہا کہ جی آپ ذرا ہٹ کے کھڑے ہوں. اس پہ اثر نہیں ہوا. پھر اس نے کہا کہ آپ سامنے آئیں. نہیں میں نے سائن کروانے. انہوں نے کہا نہیں سائن کرانے آپ سامنے آئیں. یعنی اس لڑکی نے جتنی بھی کوشش کی وہ لڑکا وہاں سے نہیں ہٹا، آخر اس کو خود وہاں سے ہٹنا پڑا. یہ ہمارے دفتروں کا حال ہو گیا. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہماری عزتوں کو کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ماں نے جنم دیا اور ہماری کوئی بہن بھی ہے اور ہماری کوئی بیٹی بھی ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ دماغ چل گیا ہے کہ ہمیں عورتوں کی کوئی عزت اور عصمت اور ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں رہی. تو اس میں میں ہمیشہ یہ اپنے سب کو یہ تلقین کرتی ہوں، پوری کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ پر نہ کام کریں. لیکن اگر کہیں انٹریکشن ہو تو اپنی لمٹس میں رہیں. ہنسی مذاق تو ہونی ہی نہیں چاہیے. یعنی بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا پورا نقاب کیا ہوا ہے، پورا حجاب کیا ہوا ہے، اور یوں مردوں کے بیچ میں گھوم پھر رہے ہیں. تو یہ کیا؟ اور وہ بھی کوئی ضرورت نہیں، صرف لوگوں کی وہ جو ہے نا فالوئنگ بڑھانے کے لیے اور اپنا لائکس بڑھانے کے لیے روز کوئی نہ کوئی کہانی، کوئی نہ کوئی چیز سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتے ہیں لوگ. اور ایسے ایسے سین. اور یہ ان لوگوں کے نہیں ہیں جو دین سے دور ہیں، جنہوں نے حجاب نہیں کیا. حجاب میں کل ہی کسی نے مجھے بھیجا تو میں نے کہا کہ ہماری عقل کو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ جب تم حجاب پہن لو تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے کھلی چھٹی، جس مرضی کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرو، جس مرضی کے ساتھ تم دوستیاں لگاؤ، کیونکہ ہم نے حجاب کیا ہوا ہے لہٰذا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، حجاب تو ایک کپڑا ہے نا. اصل تو آپ کو اپنے بیہیویئر اور اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ تم مرد ہو اور میرے اور تمہارے درمیان ایک لکیر ہے، میں اس کو کراس نہیں کروں گی. چاہے وہ کزن ہے، چاہے وہ دیور ہے، چاہے وہ کوئی رشتہ داروں میں سے ہے. ٹھیک ہے آپ اچھے اخلاق سے رہیں، ان کو گھر میں مہمان آئے سرو کریں، سب کچھ کریں، لیکن اپنا وقار قائم رکھیں. اور جو عورت اپنا وقار قائم نہیں رکھتی نا، وہ کسی کو بھائی کہہ رہے ہیں اور کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں اور ہنسی مذاق کیے چلے جا رہے ہیں، تو یہ دین کو الٹا بدنام کرنے والی بات ہے. اور اسلامی اداروں میں تو یہ سین ہونے ہی نہیں چاہیے. اور جو لوگ اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے اندر تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، ورنہ آپ کا سارا وقار، آپ کی ساری سب کچھ غارت کر دے گا. تو اس لیے بہت بہت کیئرفل رہیں. اللہ نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا، ضرورت کے وقت ہمیں انٹریکٹ کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں، لیکن ضرور دیکھیں کہ آپ اپنے دائرے سے باہر تو نہیں نکل رہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، انہیں مت توڑو. توڑیں گے تو خود ہی گریں گے، اپنا ہی نقصان ہوگا. جی نازیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولیے. استاذہ جی، جیسے آج ہم نے بات کی کہ سجدے میں جو ہے وہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے،
تو اس میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا جو دین ہے کتنا خوبصورت دین ہے. ہمیں یعنی 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا کہ قرآن میں بھی جیسے آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ نے فوراً نماز سے مدد دینی ہے. اور اس کا پتہ جو ہے وہ ہمیں حدیث سے بھی لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی کا سامنا ہوتا تھا تو وہ فوراً جو ہے وہ نوافل پڑھتے تھے، نماز کی جو ہے وہ کثرت کیا کرتے تھے. تو اس کو اگر ہم میڈیکل ہیلتھ سے ریلیٹ کریں تو میں دیکھ رہی تھی ہمارے دماغ میں ایک آرگن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں میگڈیلا، اور اس کا سائز صرف ایک آلمنڈ جتنا ہوتا ہے، لیکن اس کا کام جو وہ پورے دماغ کو جو ہے وہ ہمارے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جب بھی کوئی ایکسپریشن وہ ہمیں بتاتا ہے کہ پریشانی میں آپ نے پریشان ہونا ہے، خوشی میں آپ نے خوش ہونا ہے، یعنی وہ سائنس دے رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم کبھی پریشان ہوتے ہیں تو جب اس کے اوپر پریشر زیادہ آ جاتا ہے تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سر میں درد اور بلڈ پریشر وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس میں ڈاکٹرز کہتے ہیں جس کو ڈپریشن وغیرہ کا یا کوئی ایسا ایشو ہو تو اس کو لمبے لمبے سجدے کرنے چاہیے. جب آپ لمبے سجدے کریں گے تو ہمارا بلڈ جو ہے وہ اچھی طرح سے امیگڈالا تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے وہ واپس اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہے. جزاک اللہ خیرن. ابھی اس سوال کا ایک حصہ رہ گیا تھا جواب کا جو پچھلی بچی نے کیا تھا، وہ یہ تھا کہ جب جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو پھر دل پریشان ہوتا ہے تو پھر کیا کریں. بہت سی چیزیں کرنے کو، لیکن اس میں ذکر کی کثرت کریں. اور اس میں ذکر میں جو رنج و غم کے اور پریشانی کے وقت پڑھنے کے اذکار ہیں نا، خاص طور پر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ نماز کے دنوں میں اور نماز کے علاوہ ہر حال میں ہمیں کچھ نہ کچھ شیطان جو ہے نا وہ آ کے کوئی چیز چھوڑ جاتا ہے، کوئی ایسی بات پریشان کن بتا جاتا ہے ہمیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے. تو ایسی صورت میں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اچھا میں اس پہ غور کر رہی تھی کہ یہ کیوں ہمیں پڑھنے کو کہا گیا رنج و غم کی حالت میں. کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جی بتائیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے، کسی غم میں ہوتا ہے، تو شیطان کا اتنا ہی حملہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور شیطان ایسے طریقے سجھاتا ہے جو بالکل اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں. یا شرک کی طرف انسان جا سکتا ہے نا، وہ کہتا ہے کسی دربار پہ چلے جاؤ یا کسی سے مدد مانگو. تو اس لیے پھر پکا انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، میں کسی کے ساتھ شرک نہیں کروں گی اور میں اللہ تعالیٰ ہی کو. بالکل صحیح کہا آپ نے. میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی وجہ ہوتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں نا، ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. چل کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً کوئی وجہ ہوتی ہے. کسی کی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی مالی نقصان ہوتا ہے یا کوئی. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ لا اشرک بہ شیئا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جس چیز نے کاز کیا نا مجھے یہ رنج و غم، وہ میرے لیے کوئی بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، میں اسے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتی. اللہ میرا مالک ہے، میں نے اپنے رب پر توکل کیا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے. بعض اوقات ایسا تھا نا، لوگ ہمیں دھمکی دے جاتے ہیں اگر تم نے یہ نہ کیا میں یہ کر دوں گا، ہم لے کے پریشانی بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. لا اشرک بہ شیئا، کسی کی بات جو ہے میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اگر اللہ میرے لیے فائدہ چاہتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت میرا نقصان نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ کے ہاں کوئی نقصان لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے فائدہ دے نہیں سکتی. یہ یقین جتنا زیادہ پختہ ہوگا، یہ توحید سے یہ یقین پختہ ہوتا ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس شخص کو میں اللہ کے شریک نہیں کرتی جس نے آ کے یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا کہ میں نقصان دے دوں گا یا میں فلاں کر دوں گا یا ایسا کر دوں گا. نتھنگ. جی اب نا اس دعا کے ساتھ مجھے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اپنا جو سورس آف ریلائنس ہے اور ڈپینڈنس ہے اس کو اللہ پر، یعنی جس کو پیوریفائی کرنا ہے. جیسے ایک تو نقصان کی بات ہے، فائدے کی بھی بات کہ جیسے شفا کا معاملہ ہے کہ ڈاکٹر نے شفا نہیں دینی، ایون غم، اور اس میں بھی کہ ہم ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں نا کہ یہ اس سے کمفرٹ ملے گی، یہ ہوگا، تو اس میں بھی اپنی ریلائنس اللہ پر کہ صرف اللہ ہی مجھے اس سے نجات دے سکتا ہے. بالکل. نیکسٹ دعا پڑھیے. سوری میں بعد میں آپ کی بات سنتی ہوں. جی سبوح پڑھیے.
سبوح نہایت پاک، قدوس انتہائی مقدس، رب الملائکۃ والروح رب ہے فرشتوں کا اور جبریل کا، یعنی فرشتوں اور روح جبریل کا رب نہایت پاک اور انتہائی مقدس ہے۔ اس دعا کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور اپنے سجود میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ رکوع کے اندر تو ہم نے پڑھی تھی نا، اور اس کی وضاحت بھی ہم نے کی تھی، لہذا دوبارہ نہیں کروں گی۔ سبحان، اگلا پڑھئیے۔ سبحانک، پاک ہے تو، و بحمدک، اور اپنی تعریف کے ساتھ، لا الہ الا انت، نہیں کوئی الہ برحق سوائے تیرے، یعنی تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، یعنی ایک طرف میں تیری پاکی بیان کر، دوسری طرف تیری تعریف بیان کرتی ہوں، مراد ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے، ابن جریج کہتے ہیں میں نے عطا سے کہا آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ مجھے ابن ابی ملیکہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی دوسری عورتوں کے پاس چلے گئے، تو میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، پھر واپس آئی تو آپ کو رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے پایا، اور آپ فرما رہے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں کس گمان اور خیال میں تھی اور آپ کس کام میں مصروف ہیں۔ نیکسٹ دعا پڑھیے۔ سبحانک، پاک ہے تو، ربی میرا رب، و بحمدکا، اور تیری تعریف کے ساتھ، اللہم اے اللہ، اغفر لی مجھے بخش دے۔ پاک ہے تو اے میرے رب، تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، میں نے آپ کو کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جس کے سجدے میں آپ نے یہ دعا نہ پڑھی ہو، سبحانک ربی و بحمدک اللہم اغفر لی۔ جی اگلی دعا پڑھیے۔ پاک ہے تو اے اللہ ہمارے رب، اے ہمارے رب، سبحانکا، پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، ربنا ہمارے رب، و بحمدکا، اور تیری تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ پاک ہے تو اے اللہ ہمارے رب، اور تیری تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ٹھیک ہے، میری تعریف تیری ہی ہے تو مجھے بخش دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور اپنے سجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ نیکسٹ دعا۔ سبحانکا، پاک ہے تو، و بحمدکا، اور تیری تعریف کے ساتھ، استغفرکا، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، و اتوب الیکا، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے یہ کلمات کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کلمات ہیں؟ میں دیکھتی ہوں آپ نے ان کو کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے کہ جب میں اس کو دیکھ لوں تو یہ پڑھا کروں، اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو ان سب کے اندر جو کلمات ہیں ان کی وضاحت ہم کر چکے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تھوڑے آگے پیچھے ہیں، کہیں اللہم اغفر لی ہے، کہیں استغفرک ہے، اتوب الیک ہے، یہ ساری وضاحت آپ کے ساتھ ہو چکی ہے۔ نیکسٹ دعا پڑھیے۔ سبحانہ، پاک ہے، ذل جبروت، وہ ذات جو غلبے اور قوت والی، والملکوت، اور بادشاہت والی، والکبریا، اور بڑائی والی، اور والعظمہ، عظمت والی۔ پاک ہے وہ ذات جو غلبہ، قوت، بادشاہت، بڑائی اور عظمت والی ہے۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا. آپ نے قیام کیا تو سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی. آپ جس رحمت کی آیت سے گزرتے وہاں ٹھہرتے اور سوال کرتے، اور جس عذاب کی آیت سے گزرتے تو وہاں ٹھہرتے اور پناہ مانگتے. پھر آپ نے اپنے قیام کے مقدار کے برابر رکوع کیا، اور رکوع میں آپ یہ دعا پڑھتے: سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. پھر آپ نے اس قدر لمبا سجدہ کیا جتنا آپ کا قیام تھا، اور آپ اپنے سجدے میں بھی یہی دعا پڑھتے رہے. ایک دعا اور کر لیتے ہیں، 2 منٹ ہیں، پڑھیے. اللہم، اے اللہ، اغفر لی، بخش دے میرے لیے، ذنبی، میرے گناہ، کلہ، سارے کے سارے، دقہ، چھوٹے سے چھوٹے، و جلہ، اور بڑے سے بڑے، و اولہ، اور اگلے، و آخرہ، اور پچھلے، و علانیتہ، اور ظاہر، و سرہ، اور پوشیدہ. اے اللہ میرے لیے میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ سارے گناہ بخش دے. کتنی پیاری دعا ہے یہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیے کہ دقیق سے ہے نا، صغیرہ گناہ یا باریک گناہ، یا ایسے کہ جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ گناہ ہے بھی کہ نہیں. اور جل کا مطلب ہے بڑا، موٹا، بھاری، یعنی بڑے سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ جس کو کہتے ہیں. وہ اولہ، جو شروع میں نے پہلے کیے، اور وہ آخرہ، اور جو بعد میں کیے. یعنی جو پہلے 2 ہیں وہ ایک دوسرے کے بالمقابل تھے، چھوٹے اور بڑا ہونے کے لحاظ سے، اور جو آخری 2 ہیں وہ اول و آخر کے لحاظ سے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، ظاہر اور پوشیدہ. اس سے مراد ہے کہ جو چیز لوگوں کے لیے ظاہر ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا، اور دوسری جو ان سے چھپی رہ گئی، جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو ان الفاظ کو بار بار بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی احساس ہو کہ کوئی غلط کام کیا ہے، یا ماضی میں غلطیاں ہو گئی، یا ابھی ہو رہی ہیں، یہ دعا پڑھیں. استغفار کا مانگنا بہت سے مسائل حل کر دیتا ہے. مثلا آپ کے دل میں کوئی کسی کے خلاف بغض اٹکا ہوا ہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، کوئی حرام ریلیشن شپ میں کوئی محبت اٹکی ہوئی ہے، کثرت سے دعا پڑھیں، استغفار کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو صاف کر دے اور اس میں سے نکال دے. اللہ تعالیٰ نکال دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.